السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ میں ایک اور ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس میں یہ سکھاؤں گا کہ لیڈی ڈریس کا سٹیپ بائی سٹیپ کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کچھ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کیا ہے ابھی شٹر اسٹاک سے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، آپ نے جسٹ اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کائنڈلی اس کا سائز ہے بالکل، بلکہ میں آپ کو یہ والے بھی سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ اسی کے اوپر پیسٹ کر کے اپنا ڈیزائن بنا سکیں جو اسٹوڈنٹ پریکٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو بہت اچھا لگا کیونکہ ایفرٹ کرنا ہی ضروری ہے آپ کے لیے۔ ایسی ویڈیو دیکھنے سے ہی آپ کو ڈیزائننگ نہیں آئے گی، سو آپ یہ کوشش کرتے رہیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے کام شروع کرتے ہیں۔ فرنٹ ہم پہلے لے کے جاتے ہیں اپنے اڈوب فوٹو شاپ میں ڈریگ اور ڈراپ کر کے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ 1 منٹ، اوکے، یہ ہے ہمارے پاس سائز۔ کنٹرول آلٹ اور آئی بٹن پریس کروں گا تو اس کا ہم سائز دیکھیں گے کہ کتنا ہے۔ وڈتھ میں 35 ہے اور ہائٹ میں 45 ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تقریباً اس کا 200 کر دیتا ہوں، بلکہ 150 ہی رہنے دیتا ہوں تاکہ ہمارا سائز ایک اچھا اور سپیڈ سے کام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹلی آپ کو یہ گریڈ نظر آتا ہوگا، مطلب آ رہا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کتنے انچز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نیچے سے، یہ ایکچولی آپ نے یہاں سے جو سیٹنگ کرنی ہوتی ہے فرنٹ کی، وہ آپ نے اپنے حساب سے کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اپنے حساب سے سیٹنگ کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ اتنا جو ہے لمبائی ہے جو وہ تقریباً 9 انچ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر والا جو بارڈر ہے یہ والا ہے تقریباً 9 انچ کی، ٹھیک ہے۔ وڈتھ مطلب کہ وڈتھ یہ ہوتی ہے اور اس کی 12 انچ کی ہے، تو اوپر اس کے اوپر جو آتا ہے وہ ہمارا تقریباً ہے 22 انچز، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے حساب سے لگانی ہوتی ہے۔ کنٹرول ایچ کروں گا تو یہ سب گریڈ سائڈ پہ ہو جائیں گی، لائن وغیرہ کنٹرول ایچ سے دوبارہ واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور لگانی کیسے ہیں، فرض کر لیں کنٹرول آر بٹن پریس کیا اور آپ نے ایسے کر کے لگا لینا ہے، جیسے مرضی آپ اسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وی بٹن پریس کرتا ہوں اور اسے میں ایسے ریموو بھی کر لوں گا، ٹھیک ہے، ایسے کر کے۔ تو آپ نے کرنا یوں ہے کہ یہ بھی میں ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کی سیٹنگ کرنی ہے جسے ڈھانچہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈھانچہ آپ نے پہلے بنا لینا، فرض کر لیں ایسے بنانا ہے یا ایسے بنانا ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکچولی ڈیزائنر جب ڈیزائن بنانے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے مائنڈ کے حساب سے اس کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے بارڈر اتنا رکھنا ہے، اس کو بڑا بارڈر یہ رکھنا ہے اور گلا دامن اتنا رکھنا ہے اور بازو والی سائڈ اس طرح سے ڈیزائن کرنی ہے، تو یہ سب آپ پہ ہی ڈیپینڈ۔ اوکے، لیٹس گو، ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اسٹوڈنٹ مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ گلے دامن کا کیا حساب رکھنا ہے، مطلب کہ کتنے انچز وڈتھ وغیرہ چھوڑنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں جی، جو چوڑائی ہے ہماری وہ 7 انچ کی ہے، ادھر سے چھوڑ دینا ہے، اور 7 انچ کا ادھر سے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ٹوٹل ملا کے اس کا تو یہ والا آپ نے چھوڑ دینا ہے، یعنی کہ تقریباً ہمارا بنتا ہے 15 انچ کا، ٹھیک ہے۔ تو 15 انچ کا یہ بن گیا، یعنی کہ گلا دامن 15 انچ میں آئے گا بالکل سینٹر میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹوٹل ہماری وڈتھ ہوگی 35 میں سے آپ نے 15 انچ کا گلا آپ نے سیٹ کر لینا ہے۔ اس سے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، کلوز بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے حساب سے ہوتا ہے، لیکن ایکچولی یہاں پہ بالکل ٹھیک آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ سیٹنگ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی جی ہماری سیٹنگ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سٹیپ کچھ آپ نے ڈریسنگ دیکھے ہوں گے کہ اس میں ٹیکسچر ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بارڈر لگا ہوتا ہے، پھر ڈیزائن لگا ہوتا ہے۔ تو آپ پہلے ٹیکسچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا نیچے سے بارڈر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈاؤن لوڈ میں نے کچھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس سے دیکھتا ہوں کہ اسے اپنے حساب سے کیسے سیٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ڈیزائن ہے، آپ نے جب سرچنگ کرنی ہے نا تو وہ اس حساب سے کرنی ہے کہ تقریباً آپ کا ڈیزائن ملتے جلتے ڈاؤن لوڈ ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر ڈیفرنٹ بھی ہو تو پھر ڈیفرنٹ لک آئے گی، اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس بار کچھ ڈیفرنٹ مطلب ایک جیسے کلر کے میں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں شٹر اسٹاک سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ڈیفرنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو علیحدہ لک آئے گی۔ اگر آپ ایک جیسے کلر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک جیسا آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں فرسٹلی اس کو ڈریگ اور ڈراپ کر کے اپنے اڈوب فوٹو شاپ میں لے جاتا ہوں اور اس کو دیکھتا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو وی بٹن پریس کرتا ہوں. اچھا آپ کچھ یہ بھی بیسک اسٹوڈنٹ آپ کو مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ کیسے ریموو کرنا ہے، تو وہ بھی ہم اس میں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کائنڈلی آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ جو بھی سٹیپ رہتا ہے وہ آپ کو مسئلہ نہ بنے. ٹھیک ہے، تو رہ جاتا ہے آپ جب پوری ویڈیو نہیں دیکھتے. کنٹرول ٹی کرتا ہوں اور اس سے میں بڑا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے. یہاں پہ میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور ایک کلر والا آپشن ایڈ کرتا ہوں جو کہ سالڈ کلر ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سالڈ کلر آ گیا ہے. آپ نے براؤن، آپ نے تقریباً یہاں پہ کلر رکھ لینا ہے. فرض کر لیں ہم نے اس جیسا ملتا جلتا رکھنا ہے تو پھر اس سے ہی انٹر کر. یہ میں نے جسٹ ویسے سائز رکھا ہے. ٹھیک ہے، کلر رکھا ہے. اس سے ہم اس کے نیچے لے آئیں گے، اس لیئر کے نیچے. اس لیئر کو آپ نے سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ کنٹرول ایچ کرتا ہوں تاکہ یہ گریڈ سائڈ پہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے نا کہ یہ والا وائٹ جلدی جاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور تقریباً ایچ ڈی ڈاؤن لوڈ کی تھی. آپ نے ڈبلیو بٹن پریس کرنا ہے اور یہاں پہ وائٹ پہ کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ساری سلیکشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کنٹرول 0 اور یہ آپ کی سائڈ والی سلیکشن نہیں ہوئی تو ہم اگین کرتے ہیں. کنٹرول ڈی کرتا ہوں اور ان دونوں ٹک میں ختم کرتا ہوں. اگین دیکھتا ہوں اب تقریباً یہ ساری سلیکشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو میں زوم کر کے دیکھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں. اوکے، میں اسے ڈیلیٹ کر کے دیکھتا ہوں تو یہ اب ہمارا تقریباً سیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لگے گا. کنٹرول 0 کروں گا. ٹھیک ہے، اور اس کا میں یہ بارڈر نیچے لگانا چاہتا ہوں. اس کو میں ایسے کروں گا کہ اتنا میں سلیکٹ کروں گا، کنٹرول ایکس کروں گا، کنٹرول وی بٹن پریس کروں گا. یہ جی ہمارے پاس ایک علیحدہ آ گیا. ٹھیک ہے، میں اسے بلکہ میں یہاں پہ رکھتا ہوں اور کنٹرول اے کرتا ہوں. سلیکشن فل ہو گئی. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ایک کلک کرتا ہوں، ایک اس جگہ پہ نیچے چلا گیا اینڈ سینٹر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اب ہمارا بالکل سینٹر الائن ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا میں یہاں سے زوم کرتا ہوں. اس سے تھوڑا سا یہاں پہ کنٹرول اسپیس سے آپ نے زوم کرنا ہے. آلٹ بٹن کے ساتھ آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور شفٹ بٹن پریس کر کے رکھنا ہے تو بالکل سیدھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے اور زوم کر کے ضرور دیکھ لینا ہے کہ کچھ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، مطلب وائٹ سی اسپیس آ جاتی ہے. کنٹرول 0 کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے. یہ دو ابھی ہم نے کاپی کی ہیں. ٹھیک ہے، کنٹرول ٹھیک کرنا ہے اور بلکہ آپ نے کرنا کیا کہ کنٹرول ای کر لینا ہے. کنٹرول ای سے یہ ہوگا کہ ہماری یہ دو لیئر ایک لیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو کنٹرول اے کر کے ہم ایک بار بالکل سینٹر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے پاس بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ آف سیٹ جو پہلے لگا ہوا تھا وہ نہیں آ رہا. کنٹرول ٹھیک کروں گا اور میں اس سے بالکل اس بارڈر کے ساتھ لگاؤں گا جتنا یہ بارڈر ہے. ٹھیک ہے، اس سے میں تھوڑا سا اور زوم کروں گا اور یہاں پہ دیکھوں گا کتنا فرق ہے. شفٹ اور آلٹ بٹن پریس رکھنا ہے تاکہ چاروں طرف سے آپ کا ایکول سائز چھوٹا ہو جائے. یہ تقریباً ہمارا یہاں تک بنتا ہے. ہم اسے اور زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں. ابھی بھی فرق ہے، ہم یہاں پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، زوم کر کے آپ نے ضرور دیکھنا ہے، آپ نے زوم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو رہا. ہم اس سے تھوڑا سا کنٹرول انٹر بٹن پریس کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کنٹرول ٹی کرنا ہے، کنٹرول 0 کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جی ہمارا بارڈر لگ گیا. کنٹرول اے کر کے بلکہ میں چاہ رہا ہوں کہ نیچے ایک لائن ایڈ کر دوں تاکہ جو سٹیچنگ وغیرہ میں آئے گی، جو کپڑا فولڈ ہوگا یا سٹیچنگ میں یا کچھ کٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے مشین کے اوپر تو وہ ہمارا دوسرا ڈیزائن کٹ ہو جائے بارڈر والا. تو ہم کریں گے یہ کہ ہم ایک لیئر کریٹ کریں گے اور ایم بٹن پریس کریں گے اور یہاں پہ ہم ایک سٹپ بنائیں گے. سٹپ. ٹھیک ہے، اور آئی بٹن کے ساتھ ہم یہاں سے کوئی کلر پک کرتے ہیں. فرض کر رہے ہیں جو یہ والا کلر زیادہ چل رہا ہے اس ڈیزائن میں تو ہم یہی پیسٹ کرتے ہیں آرٹ بیک اسپیس سے. کنٹرول ٹی کرتے ہیں اور بلکہ ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ یہاں سے میں آلٹ کے ساتھ اس کی ایک کاپی کروں گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ رکھوں گا. کنٹرول ٹی کروں گا اور یہاں سے میں اس کو اتنا چھوٹا کر دوں گا. ٹھیک ہے، کنٹرول انٹر کروں گا اور کنٹرول بٹن کے ساتھ اس تھمبنیل میں کلک کروں گا تو یہ سلیکشن ہوگی. آئی بٹن کے ساتھ میں ایک گرین کلر پک کر لیتا ہوں. مجھے گرین ہی چاہیے یا
نارمل گرین چاہیے یا ہارڈ چاہیے، تو آرٹ بیک اسپیس ہم اس میں فل کر دیں گے اور ہم اسے تھوڑا سا اور نیچے کر دیتے ہیں، کنٹرول 0 کرتے ہیں تو یہ ہماری ایک لائن لگ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اب ہم اس ڈیزائن کو تھوڑا سا ہم سینٹر پہ رکھیں گے تاکہ یہ ہمارا گلے دامن میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسے بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں لانا چاہ رہا ہوں کہ اس فلاور کو، جو کہ مجھے تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اٹھا کے لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں HD ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ بلر گیا ہے لیکن چلتا ہے۔ ہم اس کو یہاں پہ لے کے یہاں پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اسے تھوڑا سا زوم بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو مجھے یہ کلر سکیم اس کی اچھی لگ رہی ہے، تو یہ ہمارے والی کلر سکیم تھوڑی سی ڈاؤن جا رہی ہے، کروں گا یوں، تو میں کروں گا یوں کہ اس پہ اوپر ڈبل کلک کروں گا اور یہاں پہ میں پک کر لوں گا، تو یہ کلر ہمارا ہم نے اٹھا لیا جو کہ مجھے بیسٹ لگا ہے۔ کنٹرول 0 کروں گا، ٹھیک ہے، اور میں اس کو کرنا یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک اس کے اوپر شاندار سا ڈیزائن بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں نیچے والی لائن اٹھا کے اوپر لے کے جاؤں گا۔ آلٹ بٹن کے ساتھ آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے، شفٹ بٹن کے ساتھ آپ نے بالکل سیدھا اوپر لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جی اب ہمارا بارڈر لگ رہا ہے، تو یہ یہاں پہ تقریباً ٹھیک ہے، بلکہ میں اسے تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں اور اس سے کنٹرول T کر کے تھوڑا سا نا لائن اس کی اور پتلی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو یہاں پہ رکھتا ہوں، کنٹرول 0 کرتا ہوں، کنٹرول A کرتا ہوں اور یہ یہاں پہ بالکل سینٹر میں آ گیا۔ اگر میں اس کو آف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ ڈیزائن ابھی بھی ویسے ہی ہے۔ W بٹن پریس کر کے اس کا بیک گراؤنڈ ایک بار میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ جو اضافی جگہ ہے وہ ہمیں نہ آئے، ٹھیک ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، یہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب میں اسے آن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کنٹرول 0 کر گیا۔ اوکے، اب میں کروں گا یہ کہ میں اس جگہ کو تھوڑا سا نا بڑا رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ آگے فرنٹ میں اچھا لگے، اور یہ ایک یہاں پہ بلکہ کروں گا یوں کہ ایک چھوٹا ہو جائے اور ایک بڑا ہو جائے، کنٹرول T کر کے اسے یہاں پہ، کیا خیال ہے بڑا کتنا، یہاں پہ ٹھیک ہے یار، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اوکے، میں اس کو ایک اور کاپی کر لیتا ہوں، یہاں پہ کدھر گیا، یہاں پہ شفٹ کے ساتھ آپ نے کاپی کرتے آنا ہے اور شفٹ بٹن پریس کریں گے تو ہمارا یہ ڈیزائن بالکل سیدھا جائے گا۔ اب میں تھوڑا سا اسے زوم کر لیتا ہوں کنٹرول اسپیس سے۔ اب ان تینوں کو سلیکٹ کر کے ایک بار اس جگہ پہ کلک کروں گا اور یہاں سے تھوڑا سا ہم اسے اوپر بھی کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ کنٹرول 0 کریں گے اور ان سب کو ہم ایک سائڈ پہ لگاتے ہیں اور آلٹ کے ساتھ ہم ان کو ہی اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ سلیکٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، یہاں پہ ایک اور چاہیے تو ہم یہ ایک ہی اٹھائیں گے اور یہاں پہ لگا دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم اس والے کو ہم نے سلیکٹ کیا اور اس کو ہم نے لاک لگا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے ان سب کو سلیکٹ کریں گے اور کنٹرول T کریں گے اور یہاں سے میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں، شفٹ کے ساتھ آپ نے اس کو بڑا کر لینا ہے یہاں تک، تقریباً بالکل یہاں تک، کنٹرول انٹر کر لینا ہے، کنٹرول 0 کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار آپ نے یوں کرنا ہے کہ ان سب کو ایسے سلیکٹ کر کے اور یہاں پہ کلک کر لینا ہے تاکہ اگر کوئی درمیان میں فرق رہ گیا ہے تو وہ بالکل ایکول ہو جائے۔ کنٹرول 0 کروں گا، لو جی یہ ہمارا نیچے والی جگہ سیٹ ہو گئی۔ اگر آپ نے اور نیچے کچھ لگانا ہے تو وہ لگا لیں، ویسے مجھے یہ لائن ڈسٹرب کر رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسے سلیکٹ کروں اور اس کی تھمبنیل میں کلک کروں، کنٹرول بٹن پریس کر کے اور I بٹن پریس کر کے یہ لائٹ والا کلر لے لیتا ہوں اور یہ والا اس میں فل کر دیتا ہوں۔ تقریباً اب مجھے یہ بیلنس لگ رہا ہے کام، ٹھیک ہے۔ اوکے، اب ہمارا یہ والے پورشن رہ گیا ہے۔ اس کا جو صحیح طریقہ کار ہے جو کہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، کہ ایک تو آپ ٹیکسچر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک تو آپ یہ والا یوز کر سکتے ہیں کہ کیسے ریپیٹ بنی بنائی آپ نے گوگل سے یا جو میں نے آپ کو ویب سائٹیں بتائی ہیں اس سے پہلے والی ویڈیو میں، وہاں سے آپ فری پک ہو گیا اور ایک دو اور ہیں
تو ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا، تو وہاں سے آپ یہ بنی بنائی اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں دونوں طریقہ کار تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کو ہم ڈریگ اور ڈراپ کر کے لے کے آئیں گے اور یہاں پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے ملتا جلتا تھا تو میں نے اسے اٹھا لیا، یہ میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اب ہم نے اس کو لگانا کیسے ہے، میں اس سے کنٹرول زوم کرتا ہوں، کنٹرول سپیس سے زوم کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ W بٹن پریس کرتا ہوں اور اس کا یہ بیک گراؤنڈ میں اڑا دیتا ہوں، مطلب ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ ڈیلیٹ ہو گیا جی۔ تو یہ ہمارے پاس ڈیزائن کچھ بنایا ہے، مطلب ریپیٹ میں سیٹ ہے۔ دیکھیں آلٹ کے ساتھ میں اسے کاپی کرتا ہوں اور شفٹ کے ساتھ اسے میں اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں، تو یہ بالکل ہمارا سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مجھے تھوڑی سی لائن ٹیڑھی لگ رہی ہے، لگا کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اس کو اس کے ساتھ لگائیں گے اور بلکہ ان تینوں کو ہم سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم بلکہ یہ ایسے سلیکٹ ہوگا اور یہاں سے ہم یہ یہاں تک سلیکٹ کر کے ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان سب کو سلیکٹ کر کے کنٹرول ٹی کریں گے اور یہاں پہ میں زوم کرتا ہوں، شفٹ کے ساتھ ہم یہاں پہ لگائیں۔ دیکھا جیسے شفٹ کے ساتھ ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے ایسے کر کے۔ اب میں اس کو انٹر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنٹرول 0 کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کو کنٹرول بلکہ میں یہاں اس طرف دیکھ لوں، پہلے کنٹرول ٹی کیا، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ کنٹرول 0 کروں گا، کنٹرول ای کروں گا، مرج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مرج کرنے سے ہم اس کی ایک اور اوپر کاپی بنائیں گے جو کہ ہمارا ڈیزائن اوپر کو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کاپی کر لیتے ہیں یہاں پہ۔ تو ایسے ہی آپ نے اس کا یہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ آئے گا، ٹھیک ہے، ایک یہاں پہ آئے گا، یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا پیٹرن آپ کے بیک سائڈ میں بیسٹ رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ کرنا یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو ایک بار سلیکٹ کر لینا ہے، جو کہ کنٹرول جی کروں گا، گروپ ہو جائے گا اور یہ ایک گروپ میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اسے میں سب سے اوپر لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اوکے، یہ میں یوز کروں گا جناب اس کو بیک سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں سے ایک اور لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ہم کچھ ڈفرینٹ آئیڈیا بناتے ہیں۔ کرتے یہ ہیں کہ اسے میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں، W بٹن پریس کرتا ہوں اور اسے میں کلک کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں ایک اٹھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ایک اٹھا لوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں سے میں نے ایک اٹھایا، کنٹرول جے کیا اور نیچے والا میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، کنٹرول 0 کر لیا، ٹھیک ہے۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک گریڈ تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں کہ ایک تو اس کو یہاں پہ رکھیں گے اور ایک اس کو یہاں پہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گلے دامن میں تھوڑا سا ہم اسے اور چھوٹا کر لیتے ہیں، یہ تقریباً ہمارا ڈیزائن یہاں تک آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے اس ڈیزائن کو سینٹر لائن میں سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کنٹرول انٹر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک یہاں پہ۔ اوکے، اب ہم کرتے یوں ہیں کہ یہاں سے ایک یہاں پہ گریڈ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ یہاں پہ بالکل سینٹرلائز اس کے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک اور ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں اور ایک اس طرف لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ایک یہاں پہ ہے اور یہ اس سے اٹھا کر ہم اس کے مائنڈ بالکل سینٹر میں لاتے ہیں۔ ایک اس کو یہاں پہ بلکہ اسے یہیں پہ رہنے دیتا ہوں، ایک اور لے لیتے ہیں اور یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسے تھوڑا سا نا بالکل ایگزیکٹ ہونا چاہیے، یہاں پہ ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک یہاں سے اٹھا کے ہم ادھر سے گریڈ بنائیں گے، تھوڑے سے باکس بنا لیتے ہیں ہم، یہاں پہ 1 انچ کا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کر لینا ہے، آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہاں پہ انچز آپ کا سلیکٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انچز میں بنیں گے، ٹھیک ہے، ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اوکے، اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم آسانی سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک یہاں پہ اسے ہم چھوٹا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ ہو جائے گا، ایک یہاں پہ ہو گیا، ایک تھوڑا سا یہاں پہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
ہم یوں کریں گے کہ یہ اب ہمارے پاس گریڈ بن گیا ہے، مطلب 1 انچ کا ڈبے بن گئے ہیں، تو آپ ایزیلی یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں، اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کراس رپیٹ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ کراس رپیٹ بھی میں نے آپ کو رپیٹ کے بارے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ میرے چینل میں رپیٹ کی تینوں ویڈیو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پہ اس کو یہاں پہ ٹھیک کریں گے اور اس کو یہاں پہ، ٹھیک ہے، ایک چھوڑ کے پھر ایک چھوڑ کے ہم یہاں پہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ایسے رپیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ایک یہاں پہ، ٹھیک ہے، ایک اور آپ نے یہاں سے اٹھا کے، بلکہ یوں آ جا یہاں پہ آپ نے اسے سیٹ کرنا ہے اور ایک یہاں پہ سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اور یہ آپ نے اب سیٹ کر لیا، اور ان سب کو ایسے سلیکٹ کر کے کنٹرول جی کرنا ہے اور کنٹرول اے کر کے آپ نے یہاں پہ سینٹرلائز کر لینا ہے۔ تو یہ اب ہمارا ڈیزائن بالکل سینٹرلائز میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے یہاں پہ اس کا کنٹرول ایچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے سینٹرلائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب کنٹرول آر کرتا ہوں اور اس کے گلے دامن کی طرف ہم چلتے ہیں اب، ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ نے یہاں پہ ایک اور کام ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر ٹیکسچر ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم نیو میں جائیں گے اور یہاں سے ہم ٹیکسچر لے لیتے ہیں، یہ لیں یا یہ لیں، ہم یہ یوز کر کے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے۔ یہاں پر ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتے ہیں، اسے یہاں پہ اٹھا کے یہاں پہ رکھتے ہیں، کنٹرول اے کرتے ہیں اور اسے ہم فل بڑا کر کے یہاں پہ ایسے سیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے سیٹ کر کے شفٹ کے ساتھ آپ نے اسے نیچے لے آنا ہے، بلکہ یہاں تک، اور اسے سائڈ سے بڑا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے سیٹ کر لینا ہے اور اسے کنٹرول ایچ کنٹرول جی کیا۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے آف سیٹ سافٹ لائٹ میں جانا ہے، سافٹ لائٹ میں آپ کا یہ گریڈینٹ نیچے اٹیچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اوکے، یہ پیٹرن ہے، یہ ہم نے بیک میں یوز کرنا ہے اور ہم اس کو سب سے نیچے لے کے جائیں گے تاکہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں ٹیکسچر ایڈ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب آپ کے ڈیزائن میں ٹیکسچر ایڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس کی اوپیسٹی کم کی تو یہ کچھ اس طرح سے ویو دے گا آپ کو، ہاں اب ٹھیک لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ بھی لگا کے دیکھتے تو کافی مزے کا لگنا تھا، ٹھیک ہے۔ اب لیکچر بڑا ہو رہا ہے تو ٹائم کم ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں گلے دامن کا کیا کریں۔ اوکے، ہم اب گلے دامن کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کرنا یوں ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم نیچے لے آتے ہیں یہاں تک، تقریباً یہاں تک، ٹھیک ہے، اور ہم ایل بٹن پریس کریں گے اور اس کا یہ والا فلاور کٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم کٹ کرتے کرتے یہاں پہ اس کا پورا پورشن ہم اس کا اٹھا لیتے ہیں، کنٹرول جے کرنا ہے اور اس کو آپ نے ایسے اٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ گلا دامن یہاں پہ ہم بنائیں گے تو یہاں سے ہم اس کو سیٹ کرتے کرتے یہاں پہ لے آئیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارا اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو چیز ہمیں ڈسٹرب کرے گی ہم اسے کٹنگ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم تقریباً یہاں پہ رکھیں گے اور اس کو ہم ایک اور یہاں پہ سائز بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارا تقریباً ایسے سیٹ ہوگا، یہ ایسے کر کے، ٹھیک ہے، یوں پہ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس سے میں نے دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس سے میں نے اٹھا کے کنٹرول ٹی کر کے رائٹ کلک کر کے فلپ ورٹیکل، اور ہم یہاں پہ بھی اس کو لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً ہمارا ڈیزائن ہے، یہاں پہ لگے گا آگے، کنٹرول 0 کریں گے اور یہ تھوڑا سا ہمارا ڈیزائن بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو بلکہ اس کو بھی لاک لگا دیتا ہوں، یہاں سے لاک لگا دیتا ہوں، اب یہ ہلے گا نہیں۔ اب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، کنٹرول جی، کنٹرول اے اینڈ سینٹرلائز، ٹھیک ہو گیا۔ لو جی، یہ ہمارا فرنٹ ہو گیا، یہ ہمارا فرنٹ ڈیزائن ہو گیا۔ آپ نے اس میں سیکھا ہے کہ کیسے ہم نے ٹیکسچر ایڈ کرنا ہے اور کیسے بارڈر لگانا ہے، پھر اس کے اوپر اور ڈیزائن لگانا ہے اور اس چیز کو کیسے سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے پیٹرن بنانا ہے جو کہ ہم نے ابھی بنا لیا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔